خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر حنیف مسیح کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خدا کا رحم کتنا بڑا ہے۔ بائبل مقدس کی ایک بہت ہی خوبصورت اور پرمانی آیت یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مسیح کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت ہے اور اس آیت کے اوپر جب میں غور و خوض کرتا ہوں تو مجھے خدا کے رحم اور فضل کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا ہے۔ اس خدا کے فضل کو، خدا کے رحم کو ہمیں بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنی زندگی میں لینا چاہیے، اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کی ایک کہانی ہے۔ ساؤل بادشاہ جو بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ تھا، وہ قیس کا بیٹا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، یونتن، ابی نداب اور ملکیشو۔ اور جب یہ بادشاہ بنا دیا گیا قوم کی خواہش پر، قوم کی ضرورت کے مطابق خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا، تو وہ بادشاہ بن کر 40 سال اس نے بنی اسرائیل قوم پر سلطنت کی ہے۔ لیکن جب خدا نے اس کو رد کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ اس کی جنگ تھی فلسطینیوں کے ساتھ۔ اس جنگ میں اس کے 3 بیٹے مارے گئے اور وہ خود بھی مارا گیا۔ تو جب وہ مر گیا تو آگے ایک بڑی عجیب سی داستان شروع ہوتی ہے۔ داؤد بادشاہ بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور ساؤل کو خدا نے رد کر دیا۔ اور اس وقت جب ساؤل کا سارا گھرانہ مارا جاتا ہے تو داؤد کو اس کا دوست یاد آتا ہے، یونتن۔ یونتن وہ شخص تھا جو ساؤل بادشاہ کا بیٹا ہونے کے باوجود ساؤل بادشاہ کی داؤد کے خلاف جو اس کو قتل کر دینے کی سازشیں تھیں، یونتن ان سازشوں میں داؤد کے ساتھ تھا۔ داؤد کو اس نے کئی بار بچایا۔ وہ داؤد سے محبت کرتا تھا، اور اس محبت کے نتیجے میں اب داؤد بادشاہ ہے، اور داؤد نے ساؤل بادشاہ کے ایک ملازم کو، ایک نوکر کو بلایا اپنے پاس، جس کا نام زیبا تھا۔ زیبا سے کہا کہ کیا تو زیبا ہی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں زیبا ہوں۔ تو زیبا سے کہا کہ ساؤل کے گھرانے کا کوئی فرد اب زندہ ہے؟ تو زیبا نے کہا ہاں، یونتن کا ایک بیٹا جو دونوں ٹانگوں سے لنگڑا ہے وہ زندہ ہے، اور وہ امیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں اس کو پناہ دی گئی ہے۔ تو داؤد بادشاہ زیبا سے کہتا ہے کہ اسے بلایا جائے۔ اس یونتن کے بیٹے کا نام تھا مفیبوست۔ مفیبوست کو جب بلایا گیا تو بائبل مقدس کہتی ہے مفیبوست نے منہ کے بل گر کر اسے سجدہ کیا۔ تو داؤد نے اس سے کہا مت ڈر، میں تیرے باپ ساؤل کی ساری جائیداد، ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کرے گا۔ مفیبوست نے جواب دیا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز کہ تو مجھ جیسے مرے کتے کو پر نگاہ کرے۔ پھر داؤد نے مفیبوست کے حق میں یہ بھی فرمایا کہ وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھایا کرے گا کہ وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہاں اس کہانی کا جو چھوٹا سا حصہ ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ جب داؤد بادشاہ مفیبوست کو، جو دونوں ٹانگوں سے لنگڑا تھا، اس کو وہ اپنے بیٹوں کے برابر بٹھاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے دسترخوان پر اس کے بیٹوں جیسا تھا۔ اب آج بھی اور پرانے زمانے میں بھی ایک میرٹ ہے، چناؤ کا ایک میرٹ ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہ
اپنے دربار میں، اپنے محل میں، اپنی انتظامیہ میں ایسے نوجوانوں کو چنا کرتے تھے جو ہر طرح سے میرٹ میں پورا اترتے ہوں۔ جیسے دانیل کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں صدرک، میثق، عبدنجو اور دانیل، جن کے اصلی نام، اس کے دانیل کے دوستوں کے اصلی نام تھے حنانیہ، میسائیل اور عزریہ، ان کو چنا گیا۔ اور پھر نہمیہ کی کتاب میں ہم نہمیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نہمیہ فکر مند ہو گیا جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی لنگڑا، کوئی اپاہج، کوئی آنکھوں سے اپاہج ہو، کوئی ہاتھوں سے اپاہج ہو، کوئی شکل و صورت میں کمزور ہو۔ بادشاہ اسے نہ اپنے دسترخوان پر قبول کرتے تھے اور نہ ہی اپنے کسی عہدے پر وہ لگاتے تھے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ داؤد کے دسترخوان پر جو مفیبوس ہے وہ ٹانگوں سے لنگڑا ہے، اور داؤد بادشاہ نے اس کو اپنی ٹیبل پر ساری زندگی کھانا کھانے کے لیے اس کو دعوت دے دی۔ اور جب مفیبوس جو ہے وہ کھانے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھتا تھا، آج کا خوبصورت خیال ہم میں سے ایک ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ داؤد بادشاہ کا کہ دوست کا بیٹا مفیبوس جب وہ داؤد کے دسترخوان پر بیٹھتا تھا تو اس کی ٹانگیں، جو لنگڑا پن تھا، وہ اس میز کے نیچے چھپ جاتا تھا اور وہ شہزادوں جیسا ہی لگتا تھا۔ آج خداوند یسوع مسیح نے ہم پر کیا احسان کیا ہے، اس نے ہمارے سارے گناہوں کو، ہم جو گناہ کی بدولت لنگڑے، لولے، اپاہج اور ہر طرح کی روحانی بیماری کا شکار ہیں، ہر طرح کے روحانی اپاہج پن کا شکار ہیں، اس نے ہمیں قبول کر لیا، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے نیچے چھپا دیا اور ہمیں قبول کر لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو اس طرح لیتے ہیں کہ اس کا رحم اور اس کا فضل کتنا بڑا ہے جو وہ میرے سارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور مجھے وہ قبول کر لیتا ہے۔ کفارے کا ایک مطلب ڈھانپ دینا بھی ہے۔ اسی طرح مسیح نے ہمیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اپنی میز پر جب وہ بلاتا ہے تو ہمارے سارے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور ہمیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں بڑی خوبصورت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جب اس پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ نہ ہمارے کسی عیبوں پر نگاہ کرتا ہے، نہ وہ ہماری کسی اپاہج پن پر نگاہ کرتا ہے، وہ ہمیں قبول کرتا ہے اور ہمارے سارے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے۔ اور آخر میں وہ رحم کر کے ہمیں بچاتا ہے۔ وہ ہماری کسی بھی قابلیت، کسی بھی لیاقت کی بدولت نہیں بچاتا ہے، وہ اپنے رحم کو جاری کرتا ہے اور ہمیں بچا لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ نہ صرف بچاتا ہے بلکہ ہماری ساری برکتیں بحال کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری عزت نفس کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اب دیکھیے، جو مفیبوس ہے وہ بادشاہ کا بیٹا، شاہی خاندان کا بچہ ہے، اس نے اس کی عزت نفس کو بحال کیا ہے، اس نے اس کی ساری برکت کو جو پراپرٹی کے طور پر تھی، جائیداد کے طور پر تھی، وہ بھی اس کو لوٹا دی ہے، اور اس کے اوپر اپنے رحم کی بدولت اپنی میز پر اس نے اس کو قبول کیا ہے، اس کو بٹھایا ہے، اس کی ساری پراپرٹی بھی محفوظ ہوگی، اس کی عزت بھی محفوظ ہوگی، اور اس کی ساری عزت نفس بھی محفوظ ہوگی۔ آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جب ہم دعا بانی میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں فرزندیت کا حق بھی عطا کرتا ہے، وہ ہمیں اپنی ذات میں بھی شریک کرتا ہے، اور وہ ہماری برکتوں کو بھی بحال کر دیتا ہے۔ آئیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں کہ وہ ہمارا نہ صرف نجات دہندہ بنا، وہ ہمارا عوضی بھی بنا، وہ ہمارا فدیہ دینے والا بھی بنا، وہ ہمارا بچانے والا بھی بنا۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم آپ کو ایسی بہت سی بابرکت باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔